This program is sponsored by Broadway Travel Southall. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, अभी बड़ी अहम खबर आई है इस्लामाबाद से, और आप जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे इससे ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज कोई नहीं होगी। इमरान खान के साइफर केस के बारे में अदालत ने फैसला सुना दिया है और उनको वापस जो है अडयाला जेल में ही ट्रायल करने का हुक्म जारी कर दिया है। कल इमरान खान को पेश किया गया था और वहां क्या ड्रामा किया गया कंपनी और एजेंसियों के लोगों की जानिब से, और बुशरा बीबी की अडयाला जेल में आमद पर किस तरीके से जो है बदतमीजी का मुजाहरा किया गया, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि आज इमरान खान को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, और अगर पेश किया जाएगा तो कोई बहुत बड़ा जो है ऐसा हादसा कराने की कोशिश की जाएगी जो 9 मई से भी ज्यादा हो। लेकिन इत्तेफाक से जज ने यह फैसला दे दिया कि अब इमरान खान को वापस जेल ट्रायल में ही सुना जाएगा और उनके केस को जेल में ही सुना जाएगा, अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, इसके सिलसिले में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है हुकूमत ने वो ये है कि सिक्योरिटी का मामला है और इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। आप देखिए, लश्करों के लश्कर देकर जो है वजीर आजम, निगरान वजीर आजम कुक्कड़ जो है वो लश्कर के लश्कर देकर सड़कों पर निकलते हैं। और गुज़श्ता रबीउल अव्वल में मैं सऊदी अरब में था तो वहां पर भी पाकिस्तान के वजीर आजम आए तो लश्कर का लश्कर इनके साथ सिक्योरिटी का था। लेकिन पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और ऐसी शख्सियत को कि जिसको अवाम बेइंतहा प्यार करती है, सिक्योरिटी देने से इनकार करके सिक्योरिटी के नाम पर एक रिपोर्ट पेश की गई और अदालत में पेश नहीं किया गया। और साथ में यह भी हुक्म जारी कर दिया गया कि आइंदा समाअत भी जेल में ही होगी। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है और इससे बड़ा जो है वो नाइंसाफी का मुजाहरा क्या हो सकता है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आमर फारूक इस कदर बाइस हो चुके हैं, इस कदर दबलागिरी का मुजाहरा कर रहे हैं कि कल कहा कि नवाज शरीफ के केस को सही तरह से सुना नहीं गया और नैब ने सही तरह से केस नहीं बनाया। यानी एक तरफ तो मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ को छोड़ने की बातें की जा रही हैं, उनके केसेस खत्म करने की बातें की जा रही हैं, और दूसरी तरफ इंसाफ के काले कोटों की काली कालक का ये मामला है कि वो अपने मुंह पर मलकर इमरान खान के साथ ज्यादती दर ज्यादती किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में इमरान खान की बहनों ने अदालत के बाहर बातचीत की, आइए देखते हैं क्या कहा। क्यों नहीं लाया जा रहा उन्हें कोर्ट? केस तो वही है, इस अदालत में हो कि उस अदालत में हो, तो यहाँ लाने से क्या होएगा? वो किस बात से डरती हैं कि लोग उनके चेहरे देख के क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर लोग उनका चेहरा देख लेंगे? कि उनमें हिम्मत आ जाएगी कि वो सवाल पूछ लेंगे? तो सवाल तो हम अभी भी पूछ रहे हैं ना। जेल ट्रायल में आपको क्या इतराज है? जेल ट्रायल मतलब यहाँ लाना आपने एक सेकंड, अगर आप लोग उधर हमारे साथ होंगे फिर हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात होगी। अगर आप सारे जितने कैमरे इधर हैं वो कोर्ट के अंदर होंगे फिर हम तसल्ली में। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि इमरान खान की सिस्टर्स जो हैं रीमा खान, वो भी इस बात पर बड़े अफसोस का इजहार कर रही हैं कि उनके भाई को ओपन ट्रायल में सुनने की बजाय जेल ट्रायल में सुनने के अहकाम जारी किए गए जो सरासर नाइंसाफी पर मबनी हैं। अब उनने उनकी और भी बातें सुनी, उनका भी यही कहना था कि सिक्योरिटी का मामला सिर्फ इमरान खान शाह महमूद कुरैशी के साथ क्यों है, जबकि कोई भी ऐरा गैरा हुकूमत से सिक्योरिटी मांगता है तो उसको सिक्योरिटी दे दी जाती है। ये सरासर नाइंसाफी है और अदालतों का इस सिलसिले में बाइस होना साफ नजर आ रहा है। दूसरी जानब नाज़रीन, बड़ी खबर जो है इमरान रियाज खान के हवाले से है, उनकी भी पेशी थी, उन्होंने भी मीडिया से बात की और आज फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा लगाया और बड़े ही पुरजोश अंदाज में लगाया। आइए उनका पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का खूबसूरत अंदाज में वादा फरमाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से इमरान रियाज खान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और अपने वकला के जरिए इस बात का इरादा किया कि वो फिर बोलेंगे और हक और सच की बात करेंगे। उन्होंने भी अपने साथ होने वाली नाइंसाफी पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया और इसके साथ साथ साफियों और अदालतों का इस हवाले से शुक्रिया भी अदा किया कि अदालतों ने उनके तमाम केसेस डिस्चार्ज कर दिए हैं।
لیکن کمپنی جو ہے ان کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو آج میں نے سب سے بڑی بریکنگ نیوز دینی تھی، لیکن درمیان میں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر کیس کا معاملہ آ گیا، لہٰذا یہ خبریں بڑی امپورٹنٹ تھی جو آپ کو دینا پڑی۔ بڑی خبر میرے پاس یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں بیمار شریف کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اب پاکستان میں انتخابات نہیں ہونے، اور آئندہ اگلے ہفتے یعنی ایک ہفتے کے اندر اندر میاں بیمار شریف کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے لندن روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ خبر میں آج ہی آپ کو بریک کر رہا ہوں کہ لندن روانگی کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں، ٹکٹیں بک کی جا رہی ہیں، اور دونوں باپ بیٹی ٹیسٹوں کے بہانے دوبارہ سے لندن بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ قومی حکومت تشکیل دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جس پہ تمام فریقین جو ہے متفق نظر آتے ہیں، اور قومی حکومت کے اگلے وزیر اعظم خورشید محمود قصوری ہو سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے کے مالک اور سابقہ وزیر خارجہ پاکستان ہیں۔ جی ہاں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ قومی حکومت اگر بنتی ہے تو سب سے زیادہ امکانات جو ہیں وہ خورشید محمود قصوری، جن کا تعلق ضلع قصور سے ہے، اور وہ وزیر خارجہ پاکستان بھی رہ چکے ہیں، اور ایک بہت بڑے پاکستان کے تعلیمی ادارے کے روئے رواں ہیں، ان کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ قومی حکومت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 3 سے 4 سال تک چلتی رہے گی، اور اس کے بعد سوچا جائے گا کہ انتخابات کرائے جائیں یا نہ کرائے جائیں، کیونکہ یہ صورتحال اب اس حد تک واضح ہو چکی ہے کہ جب بھی انتخابات کرائے گئے، جب بھی بیلٹ بکس کے پاس لوگوں کو پہنچایا گیا تو لوگ صرف اور صرف عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ٹکٹس لینے والوں کی جو ہے وہ پوری تعداد نہیں ہے، لوگ ان کی پارٹی کا ٹکٹ بھی نہیں لینا چاہتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر کروڑوں روپیہ لگا کر بھی ہارنا ہے تو اس سے بہتر الیکشن نہ ہو۔ لہٰذا یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت اس قدر کم ہے تو الیکشن نہ کرائے جائیں، اور قومی حکومت کی تشکیل جو ہے وہ کر دی جائے، جس کے سربراہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ذرائع بتا رہے ہیں کہ خورشید محمود قصوری ہو سکتے ہیں، جو سابقہ وزیر خارجہ پاکستان بھی رہے ہیں۔ دوسری ناظرین، بڑا جو ڈیولپمنٹ ہے بڑی، وہ یہ ہے کہ بلاول ناراض ہو کر دبئی چلے گئے اپنے والد سے، اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ والد اور بلاول کی سیاست کے راستے جدا ہو گئے، لیکن میرے تجزیے کے مطابق یہ ٹوٹل مکمل نورا کشتی ہے، اور آصف علی زرداری جیسا گھاک آدمی اپنے بیٹے کو اس طرح سے ناراض کر کے نہیں بھیج سکتا۔ نورا کشتی ہے، عوام کو ایک مرتبہ پھر بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس مرتبہ چونکہ عوام پیپلز پارٹی سے نکو نک تنگ ہے، اس لیے یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ ایک پیپلز پارٹی 4 والی، ایک پیپلز پارٹی 3 والی، یعنی 4 PPP زرداری اور 3 PPP بلاول، باپ بیٹے میں علیحدگی ظاہر کی جائے گی، راستے جدا ظاہر کیے جائیں گے، عوام کو بیوقوف بنایا جائے گا، اور یہی کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ عمران خان نے عوام کو اس قدر شعور دے دیا ہے کہ اب تو عوام جہاں بھی جاتی ہے، جس جلسے میں بھی جاتی ہے، کھانا بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی والوں کا کھا کے نعرہ عمران خان کا لگاتے ہیں۔ اس لیے یہ بکھرائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے چہروں پر ایک اور نقاب ڈال کے نئے طریقے سے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے بارے میں بھی یہ پتا چلا کہ اگر انتخابات، میں تو ایسے کہتا ہوں انتخابات ہونے ہی نہیں، اگر انتخابات ہوتے ہیں تو میاں بیمار شریف کی بجائے جنید صفدر کو وزیر اعظم کا جو ہے کینڈیڈیٹ مقرر کیا جائے گا، اور بعض اگر ہو سکا الیکشن جیتنے کے بعد تو پھر شاید میاں بیمار شریف کو دوبارہ سے کسی حلقے سے الیکشن لڑوا کر اسمبلی میں پہنچایا جائے گا۔ لیکن میرے ذرائع ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن تو مکمل طور پر ٹھس ہو گیا ہے، اور میاں بیمار شریف یہی صورتحال دیکھتے ہوئے گھبراہٹ کے عالم میں لندن بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ شہباز شریف تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہے، لیکن میاں بیمار شریف لندن بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ اب قطر والا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، وہاں سے بھی چونکہ اب ان کے بیٹے کو، ان کے نواسے کو طلاق ہو چکی ہے، اس لیے وہاں بھی اب جانا ممکن نہیں ہے، واپس لندن ہی آئیں گے، اور شایان علی تو پھر واپس جب آئیں گے تو سامنے کھڑا ملے گا، ہم بھی کھڑے ملیں گے، حق سچ کی بات کرتے رہیں گے۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ میاں بیمار شریف اگلے ہفتے مختلف ٹیسٹ کرانے کے بہانے لندن بھاگنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کمپنی کی جانب سے کوئی بڑا اشارہ ملا تو وہ لندن روانہ ہو جائیں گے۔
ناظرین پروگرام کے آخر میں یہ بھی کہنا ہے کہ جسٹس عامر فاروق جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ حدیں پھلانگتے چلے جا رہے ہیں اور وہ لگتا ہے کہ نواز شریف کو تمام معاملات میں تمام کیسز میں بری کر دیں گے. اور یہ تو پھر اگر کرنا ہی ہے تو پھر گھر بیٹھ کے سارا فیصلہ کر کے تو ایک آدھ دن میں 2-4 گھنٹے میں کر دیں. پھر یہ ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ڈرامے رچائے جا رہے ہیں. عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے باپ بیٹے کی لڑائی بھی شروع ہے. عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جسٹس عامر فاروق ایک مصنوعی قسم کی کیس کی سماعت بھی کر رہے ہیں اور دوسری جانب عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے سے گریزاں ہیں. ان کو معلوم ہے کہ عمران خان کے ساتھ جب بھی لوگ آتے ہیں تو عمران خان کا جنگ غفیر جو ہے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. ناظرین جیسا کہ میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ انہوں نے ایک بدتمیزی بھی کی. کل اڈیالہ جیل کے بعد بشرا بی بی کے خلاف نعرے لگائے, ان کی گاڑی پر چل دوڑے. لیکن اگر آپ اس ویڈیو میں دیکھیں جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو آپ کو ان کی کٹنگ سے, ان کے بالوں کی کٹنگ سے اندازہ ہوگا کہ یہ کمپنی کے بندے ہیں اور کمپنی نے بھیجے تھے, اور کمپنی ہی اب اس قدر غلیظ حرکتوں پر اتر آئی ہے. اور ڈرٹی ہیری ایک مرتبہ لگتا ہے پھر بہت ایکٹیو ہو گیا ہے اور دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت چھاننا شروع ہو گیا ہے. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.